from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, भारत बरतानिया जैसी मजबूत कुव्वतों ने फैसला कर लिया है कि आने वाले इलेक्शन या उससे पहले इमरान खान से छुटकारा हासिल करना है। उसके लिए बहुत बड़ी रकम जो है वो आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है और उसके लिए छुटकारा हासिल करने के लिए चाहे पाकिस्तान में खाना जंगी करानी पड़े वो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। नून लीग के सहाफियों को, सियासतदानों को, सबको खबर दे दी गई है कि अब ग्रेजुअली एक्शन में आना शुरू कर दें। गौर कीजिए कि वो ऐसा क्यों करेंगे, इसके सबूत क्या हैं और मोर देन दैट इसका हल क्या है। मैंने जब से ये बात जानी है, देखी है, समझी है, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं उस मुल्क में नफरत की आग बुझाने के लिए, मेरा ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, मैं अपने प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आइए अब जरा इनकी डायरेक्शन समझने की कोशिश कीजिए नून लीग की। आपको याद होगा कि एक नून लीगी लीडर ने कहा था कि अदालतों को थ्रेट करते हुए कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम तो क्या तुम्हारी औलादों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये पॉलिटिशियन है, ये आदमी गुंडा है या पॉलिटिशियन है जिसने ये बयान दिया था। ये उनका सफ़े अव्वल का, मैं नाम उनका भूल गया लेकिन मुझे अच्छी तरह से उनका चेहरा याद है, उन्होंने कही थी। अच्छा, फिर इसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ फौज पे जैसे तनकीद करते रहे हैं वो आप सबको मालूम है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब, वो भी इनकी फ्रंट लाइन के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, और ये सारी वो बातें हैं जो ऑन एयर हुई हैं या प्रिंट हो गई हैं, मैं कोई अफसाना फिक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा था कि अगर मरियम को कुछ हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे, जैसे जरदारी ने बेनज़ीर की शहादत पे कहा था कि लोगों ने कहा पाकिस्तान तोड़ दो, उसने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे। मैं उस दिन से आज तक इस आदमी का एहतराम करता हूं, बावजूद इसके कि मैं जानता हूं इन्होंने कितना करप्शन किया है, लेकिन ही सेड पाकिस्तान खपे। उसके उन्होंने जो भी सियासी फायदे उठाए हों उसको भी मैं माइंड नहीं करता, लेकिन ही सेड पाकिस्तान खपे। अब यही जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, ये टीवी पर आकर चौधरी मोहम्मद हुसैन और साबिर शाकिर, वो प्रोग्राम करते हैं ARY पे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं दोनों हजरात। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, दोनों को एंजॉय करता हूं मैं, उनकी गुफ्तगू और उनकी दलीलें। वो जो है उनको ऑन एयर आके कहा है कि तुम दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, गुंडे हैं कि ये सियासतदान हैं? ऑन एयर आके धमकी दे रहा है कि हम साबिर शाकिर और चौधरी मोहम्मद हुसैन जो निहायत ही उम्दा आदमी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। ये सियासी लीडर कहलाने के मुस्तहिक हैं? अब और जरा आइए गहराई में उतर के जायजा लीजिए। नजम सेठी साहब जो नवाज शरीफ के लॉन्ग टाइम दरबारी हैं, उन्होंने टीवी पर आकर कहा ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक गमला भी न टूटे, अब गमले भी टूटेंगे, सर भी टूटेंगे, इसके बगैर एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है उसको होश नहीं आएगा। देखिए, खुल के तशद्दुद करने के लिए कहा जा रहा है, हेट इज दैट कॉल्ड हेट स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देखिए, फ्री प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ये है कि आप कोई बहस कर सकते हैं, अपना नुक्ता नजर पेश कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को दावत देते हैं। हेट स्पीच ये होती है कि आप लोगों को तशद्दुद पे उकसाएं। ये आदमी तशद्दुद पे उकसा रहा है खुले आम ऑन एयर बैठ के। और उसी के साथ नजम सेठी ने कहा कि देखो, अगर ये धरना नाकाम हो गया, ये लॉन्ग मार्च, तो इमरान खान 2028 तक रहेगा। यही इनको फिक्र है, सही फिक्र है इनको। सदमा है कि ये अगर हमारा PDM मुकम्मल तौर पे नाकाम है, आपको पता है मुकम्मल तौर पे नाकाम है। यार कब तक वो तलबा को लाके मदरसे के बिठा के आप जलसा करेंगे। लेकिन अब ये तबलीग जो कर रहे हैं नजम सेठी के
قتل کرنا پڑے قتل کر دو, آگ لگانا پڑے آگ لگا دو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں اجڑ جائیں, لیکن عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیے نجم سیٹھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ خون خرابہ ہو اور فوج کو مجبور کیا جائے کہ وہ آ کے جو ہے اس میں انٹروین کرے اور وہ کسی صورت عمران خان کو اٹھا کے باہر کرے. دیکھیے اتنی بڑی باتیں نجم سیٹھی جو کر رہے ہیں یہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ان کو بڑی موٹی رقم ملے اور بہت بڑا سگنل قوت کی طرف سے ملے, اشارہ ملے کہ ہاں جی اب شروع ہو جائیے, دما دم مسخل اندر کیجئے. ورنہ اس کے بغیر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے؟ ان کے کیا مفادات ہیں میں وقت ضائع نہیں کروں گا, آپ کو سب پتہ ہے ان کے کیا مفادات ہیں اور آج تک کن ممالک سے یہ ایڈ لیتے رہے ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے. افسوس یہ ہے کہ یہ آدمی بہت کام کا تھا پاکستان کے, بڑا پڑھا لکھا نالجبل آدمی ہے, میں ان کے پروگرام دیکھے ہیں, میں نے اس کی باڈی لینگویج, اس کا چیز کو وہ کرنا جیسے جی چاہے ویسا کھلونا بنا کے دے دے, یہ ان کی ایبلٹی ہے اور اسی وجہ سے ان کو لمبی رقم ملتی ہے نواز شریف کی طرف سے. لیکن یار ان کو چاہیے کہ جرنلزم میں, ایکٹیویزم میں اور اس میں ذرا فرق کریں. اگر آپ کو ایسی باتیں کرنی ہے تو کھل کے کہہ دیجئے کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ پولیٹیشین ہیں, ان کی پارٹی کو جوائن کر لیں. لیکن اس کے باوجود بھی کہ لوگوں کے سر توڑنے پڑیں گے, خانہ جنگی ہو جائے, یہ باتیں ایک انسان کو زیب نہیں دیتی, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت اہم نکتہ جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن حکومت پہ تنقید کرتی تھی, پاکستان کی وحدت کو نہیں چھیڑتی تھی. یہ اپوزیشن جو آئی ہے یہ کہتی ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے اگر پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کے سر توڑنے پڑتے ہیں, گملے توڑنے پڑتے ہیں, خون بہانا پڑتا ہے تو بہاؤ, پاکستان کے راز بیچنے پڑتے ہیں تو بیچ دو, لیکن کسی صورت اقتدار جو ہے اس کو واپس لاؤ. یہ اس شرابی نوجوان کی طرح ہیں کہ جو ساری زندگی عیاشی کرتا رہا ہے, نشے میں ہے, دھت ہے, جوان ہے, لمبا تڑنگا ہے, نجم سیٹھی کی طرح. اب وہ آ کے اپنے باپ سے گاؤں میں کہتا ہے کہ ابا جی اے پیپر پہنے اتے سائن کر دو, نہیں تھے وہ گن تان لیتا ہے. تو اب اس صورت میں باپ کیا کرے؟ باپ تو بے بس ہے. لیکن جو لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو جو ہے جہنم رسید کریں, چاہے وہ اس کے دوسرے بیٹے ہوں یا اس کی بیوی ہو, کوئی بھی ہو جو دیکھ رہا ہے اس کو. اس کا فرض ہے کہ جس نے باپ پہ گن تان لی ہے کہ یہاں سائن کرو, اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ. اچھا اب آئیے ذرا ایک بات سوچئے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ان کو جو ہے بہت ہی ناکامی ہے, ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. یہ کیوں؟ پی ڈی ایم کو مکمل آپ نے ہر طور پہ ناکام ہوتے دیکھا, ٹھیک. اچھا میں نے اس پہ کئی ویڈیوز ایکسکیوز میں آپ کو کر کے دی تھی کہ تحریک نہیں چل سکے گی, یہ تحریک والا میٹیریل نہیں ہے اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تحریک چلتے ہیں, یہ کاز ہی وہ نہیں ہے جس پہ تحریک چلے. اچھا جلد سے ختم ہو گئے. یہ حیران ہیں کہ اتنی آسمان چھونے والی مہنگائی کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دیکھیں, پبلک از دا وائزسٹ کرٹک, بہت ہی اچھے دماغ, تیز دماغ کے پاکستان کے لوگ ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کرپشن میں, یہ مہنگائی میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, یہ کرپشن ان کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہے اور کچھ انٹرنیشنل عوامل کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہ کرنی پڑے. جو بہت بڑے بڑے احسان اقبال, ان کے پاس, سب کے پاس پیسے ہیں, شہباز شریف, سب کے پاس, یہ وہ رقم بھی محفوظ رہے اور دوسری اننگ بھی مل جائے, پھر دوبارہ اقتدار مل جائے کھیلنے کو, پھر ہم دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں. اچھا اور اس کے ساتھ ہر وقت ان کے سروں پہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کب گرفتار ہو جائیں گے یا کب واقعتاً فوج عدلیہ کوئی سچا ان کے خلاف ایکشن لے لے تو اس کو ہمیشہ کے لیے دور کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکومت کو اٹھا کے پھینکیں. خواتین و حضرات دیکھیے ان کا کام کیا ہے آج کل؟ اداروں کو تباہ کرنا, ان کو بلیک میل کرنا, ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا. دیکھیے عمران خان کی مخالفت کرو
تو مجھے منظور ہے، ان پہ تنقید کرو، عمران خان کے کاموں میں نقص نکالو، ٹھیک ہے نا، لیکن تم ملک کی سالمیت سے، غریب لوگوں کی جانوں سے مت کھیلو۔ یہ مت کہو کہ سر توڑیں گے اور سر کھلے گا، اس میں سے خون بہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے پبلک اویئرنیس کے ذریعے۔ ہمارے پاس وہ رقم تو نہیں ہوگی جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لگے ہوئے اپنے کام سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور عمران خان وہ لیڈر ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ جھکتا نہیں، وہ بکتا نہیں۔ خواتین حضرات، سکندر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کتنے دشمن ہیں، وہ جب آ جائے تو صرف یہ پوچھتا تھا یہ بتاؤ کہاں ہیں۔ ایسا لیڈر ہے عمران خان، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، گو اینڈ گیٹ دیم، ان کو پکڑیے۔ یہ آپ کے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں، یا آپ کے ملک کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اپنا فرض ادا کریں۔ اگر میرے دل کی آواز آپ کے دل کی آواز لگتی ہے آپ کو، تو اس کو روکیے گا نہیں، اس کو شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائی جائے کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔